اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں دوستو، سورۃ الانعام جو ہے آج تراویح میں پڑھا گیا۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال فرمائے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انعام یہ مکی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جو ترتیب کے ساتھ یہاں پر آئی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو زیادہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت، جیسے آج ہم نے پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت تک پوری صورت ہم نے پڑھی سنی ہے، یہ پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اس صورت کو لے کر آئے۔ سوچیں اس صورت کا کیا مقام ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آ رہے ہیں اس صورت کے اعزاز میں، اس صورت کے اکرام میں۔ اس صورت کا جو مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں پر محض اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور اس میں کوئی شریک نہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ صورت جو ہے آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کا سب سے بڑا مضمون ہمیں ملے گا توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر۔ اور یہ تین چیزوں میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ توحید سب سے زیادہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں۔ توحید سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک یہ سب سے بڑی نحوست کی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر اس صورت کا پورا خلاصہ اگر ہم ایک لفظ میں اگر کوئی ہم معلوم کرنا چاہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توحید کو مضبوط کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دلوں کے جڑوں کے اندر اتارے، اس چیز کو کوئی ہلا نہ سکے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا فرمایا، اندھیروں کو اسی نے بنایا، روشنی کو اسی نے بنایا، سب کچھ اسی نے بنایا۔ پھر کہتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے برابر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اسی اللہ نے تم سب کو مٹی سے بنایا، پھر زندگی طے کی، موت کا وقت طے کیا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہو کہ کس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، تنہائیوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یعنی ان آیتوں کو پڑھتے جائیں، توحید کا جو مضمون ہے ایسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا کہ بس ایمان بڑھنے، ایمان مفصل جسے کہتے ہیں نا، کہ آدمی ان آیتوں سے، ان صورتوں سے ایمان کو سیکھے کہ ایمان ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھئے ان سے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ پوچھ رہے ہیں، پوچھئے ان سے۔ قل للہ، کہہ دیجئے، ان کے پاس جواب نہیں، آپ ہی کہیے اللہ ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔
لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تم سب کو جمع کرے گا، کیونکہ کوئی انسان قیامت کے دن حاضر ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سب کو جمع کروں گا الی یوم القیامہ۔ آگے مضمون بہترین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھیں، یہ سننا، یہ بولنا، یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ چاہیں ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، اگر اللہ چاہیں تو تمہارے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت لے لے، سننے کی طاقت کو لے لے، اور اگر اللہ چاہیں تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ ہے کوئی دنیا میں اللہ کے سوا جو اس بینائی کو، سننے کی طاقت کو لا سکے؟ اللہ تعالیٰ بندہ کہ ایک اللہ، توحید جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شرک، اصل میں شرک یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمی ہے، اسی لیے یہ ساری چیزوں کو شریک کر کے میرے کام ہوتے ہیں، اسی لیے شرک۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل، اپنے علم میں کامل، اپنے صفات میں کامل ہے، کسی چیز میں نقص نہیں۔ کسی چیز میں نقص کا ہونا یہ عیب ہے، اور سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ آیتیں آسمان سے اتر رہی ہیں 70,000 فرشتوں کو لے کر، 70,000 فرشتے اس کے اکرام میں اتر رہے ہیں۔ تو اس کا ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا یہ دین خالص ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، رسوم اور رواج کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور یہ اعلان کروایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب تھا ابو الموحدین، توحید والوں کے والد، ان سے اعلان کروایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ آج آیت ہم نے پڑھی ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، صرف ہمارے چہرے کا قبلے کی طرف ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ ہمارے دل کا یقین اور رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ ہر قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آج ہم نے وتر میں آخری 2 رکعتوں میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر یہی ہوتا تھا، فجر کی سنتوں میں آپ سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور وتر کی آخری 2 رکعتوں میں یہی سورت پڑھتے تھے، سورہ کافرون۔ کیا ہے؟ یہ شرک سے براءت ہے، کفر سے براءت ہے، اے اللہ میں شرک سے بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص توحید کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس سورت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، فضائل بے شمار ہیں۔ ایک فضیلت ہے، جو شخص سوتے ہوئے داہنی کروٹ لیٹے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ توحید اللہ کو پسند۔ پہلی رکعت میں وتر میں سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا مقام 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اگر کوئی یہ آیتیں پڑھ لے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے؟ اس میں کتنی مرتبہ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا۔ جو آیتیں، جو صورتیں جس میں توحید کا مضمون غالب ہے، توحید کی باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے شرک، چاہے وہ شرک بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، اپنے شرک کو، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات ہمیں دی۔ آپ نے انتقال سے، آپ کی وفات سے جو ہے 5 دن پہلے کا ایک خطبہ ہے، سب سے آخری خطبہ تھا آپ کا۔ اس خطبے میں آپ نے کچھ باتیں آپ نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک بات اس میں آپ نے بیان فرمائی، دیکھو انصار اور مہاجرین، انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کا اکرام کرتے رہنا، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا۔ دوسری بات فرمائی، دیکھو میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، قبر جو ہے یہ عبادت کی جگہ نہ بنے۔ لا تجعلوا، یعنی آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بناؤ۔ ایک روایت میں وثنا فرمایا، عبادت کی جگہ نہ بناؤ۔ اسی لیے قبرستان کے بارے میں ہمیں ہدایات دیے گئے ہیں،
قبر کو پکی نہیں کرنا چاہیے، قبر کی مرمت نہیں کرنی چاہیے، قبر ایسی نہ بنے کہ جس سے قبر پکی نظر آئے، قبر کو سیدھی سادھی رکھنا چاہیے۔ ایسے قبرستان ایسے ہو کہ آدمی جب قبرستان میں جائے تو اسے وہ اس قبر کو دیکھ کر اپنی موت یاد آئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے قبرستان ایسے بارونق ہیں کہ آدمی وہاں جا کے یہ سوچتا ہے کہ میں اندر ہوں تو اچھا ہے۔ کہا موت کہاں سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں کھڑے ہو کر جو روتے، آپ کے آنکھوں سے آنسو لگاتار بہتے، اتنا کثرت سے روتے کہ کسی اور موقع پہ نہیں رویا کرتے۔ کب رونا آتا ہے؟ آپ حضرات دیکھے ہوں گے پرانے زمانے میں جو قبرستان ہوا کرتے تھے، وہ قبرستان کیسے بالکل یعنی فلیٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ آدمی جو ہے پتھروں پر چڑھ کر قبروں پہ جایا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے علاقے میں ایک قبرستان ہے جہاں پر ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے رشتہ دار وہاں پہ مدفون ہیں۔ جب اس قبرستان میں جاتا ہوں تو واقعی اس قبرستان کی نوعیت ہی الگ ہوتی ہے۔ آدمی وہاں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ گزریں کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنایا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میری قبر کو میرے دنیا سے جانے کے بعد اس کو عبادت کی جگہ نہ بناؤ۔ شرک آتا ہے کہاں سے؟ تعظیم کے راستے سے۔ جب آدمی کے اندر تعظیم غلو ہوتا ہے، اس میں جو ہے حد سے زیادہ جب غلو کرتا ہے تعظیم میں، وہاں شرک آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو منع کر دیا۔ اولیاء اکرام کی محبت، ان کی عظمت، ان کی عقیدت دلوں میں یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اولیاء اکرام ہیں۔ حدیث میں فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن ولایت کسے کہتے ہیں؟ بزرگی کسے کہتے ہیں؟ اتباع سنت کو کہتے ہیں۔ سنت کی اتباع، تقوی کا اہتمام۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا، ایک عرصہ رہنے کے بعد وہ جانے لگا اور اس نے کہا حضرت میں تو بہت سوچ کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن میں اتنے دن آپ کے ساتھ رہا کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب مجھے دے دو، جتنے دن تم میرے ساتھ یہاں پر ٹہرے رہے کوئی کام سنت کے خلاف کوئی دیکھا تم نے میرا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی کام تو سنت کے خلاف دیکھا نہیں۔ سنت کی اتباع اصل یہی چیز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت ہے، برچھا مارا گیا، خون جسم سے بہہ رہا ہے، پلایا جا رہا ہے تو وہ نکل رہا ہے۔ اس حالت میں ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی خبر لینے کے لیے آیا، اس کا پاجامہ نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑی محبت سے یا اخی ارفع ازارک، اے میرے پیارے بھائی اپنی ازار کو، اپنے کپڑے کو اوپر کر لو، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو ولایت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی اتباع، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین خالص ہے، توحید خالص، اس میں کسی چیز میں بھی، اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام وہ ہیں جس میں عبدیت ہو، عبداللہ، عبد الرحمن۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جھلکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ہمارا جو دین ہے کیسا، یعنی ایک بالکل نمایاں دین ہے۔ نمایاں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بالکل ممتاز رکھا ہے، نمایاں رکھا ہے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر چیز سے پاک صاف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے آپ نے کبھی بالوں میں مانگ نہیں نکالی۔ وجہ کیا تھی؟ مشرکین بال میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ جو ہے سر میں مانگ نکالنا شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ ایک خالص معاشرت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے ایک دین کا۔ ہمارا کلچر سنت ہے۔ ہمارا کلچر کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جب تم نماز میں کھڑے رہو تو آنکھیں بند مت کرو۔ حالانکہ ہمارا تجربہ ہے کہ اگر آدمی نماز میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے
تو دل زیادہ لگتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے منع کیا، نماز میں کھڑے ہیں آنکھیں بند نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں دوسری قوموں کی جو عبادت ہوا کرتی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کرتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا مشابہت، سملیرٹی، بالکل اس سے پاک صاف۔ یہود جو ہے چپل چھوڑ کے عبادت، بہت دور چپل چھوڑتے پھر اپنی عبادت گاہ کو آیا کرتے تھے۔ اس کی مخالفت میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھے، یہ بتانے کے لیے۔ مشہور واقعہ ہے عاشورے کا روزہ، آپ نے 10ویں محرم کا رکھا اور آپ نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو 9 کے 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، دیکھیے اسلام کیا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 چیزوں سے نمایاں فرمایا، ایک توحید، ایک سنت، یہ بنیاد ہے توحید اور سنت۔ کوئی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا اکثر جس میں آپ یہ نہ پڑھتے ہوں فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ وہ خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ امت کو بتا رہے ہیں، اکثر مرتبہ آپ خطبے میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، اپنے آپ کو خرافات سے بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دین عطا فرمایا وہ دین بہت نمایاں ہے۔ ہمارے نبی جو ہے اللہ نے ان کو بہت اونچی معاشرت عطا فرمائی ہے۔ بہرکیف انشاءاللہ تو یہ 2 چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ہے کہ توحید، دوسری چیز ہے سنت۔ یہ 2 توحید کے خلاف شرک ہے، شرک سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسری چیز بدعات سے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب علم ہم حاصل کریں گے، ورنہ جہالت پر آدمی چلے گا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، تو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، شیطان افسوس کرتا ہے۔ پھر شیطان نے کیا کیا؟ انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیا، بدعات میں مبتلا کر دیا، اور وہ آدمی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق تو کہاں سے ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے، بدعتی جب کوئی کام بدعت کا کوئی کرتا ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو انکمپلیٹ کیا ہے، میں اس چیز سے مکمل کرتا ہوں۔ بدعت کیوں اتنی خطرناک کیوں چیز ہے بدعت؟ وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بتایا اس کو دین کہہ کے یہ کہہ رہا ہے آپ کی طرف سے یہ چیز مکمل نہیں ہو پائی، اس لیے میں بھی اس کو جو ہے شامل کر کے دین بنا رہا ہوں۔ اس لیے سنت پر جمے رہنا ہے، اور دوسری چیز توحید پر ہمیں جمنا ہے۔ ہر قسم کے شرک سے، شرک کی چیزیں ہیں، چاہے وہ شرک تعظیم کے راستے سے ہو، کسی بھی راستے سے ہو، مشابہت کے راستے سے ہو۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا میں مقولہ نقل کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا اگر مسلمان جس طرح عمامہ پہنتے ہیں اس طرح اگر دوسری قوم کے لوگ عمامہ پہننے لگے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اسٹائل، اپنا طریقہ بدل دیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ بھی کر رہے ہیں ہم اس لیے ہم کریں، وہ کر رہے ہیں تو ہم کریں، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے جو ہے بڑا ستیاناش کیا ہے کہ بھئی وہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کریں، وہ کر رہے ہیں ہم۔ اللہ نے ہمیں ایک اونچی معاشرت، اونچے نبی ہمیں عطا فرمائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید اور سنت کو لے کر دنیا کے قوم پر اثر ڈالیں۔ مسلمان متاثر نہیں ہوتا، مسلمان تاثر نہیں لیتا بلکہ اثر چھوڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ہمارے پاس توحید ہو، ہمارے پاس سنت ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں یہی فرمایا 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک سنت۔ تو اس صورت کا جو خلاصہ یہی ہے کہ ہم توحید پر اپنے آپ کو جمائیں۔ عام طور پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو جو ہے یہ تو بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ نہیں، آدمی سوچے کہیں میرے زندگی میں کسی بھی راستے سے شرک تو نہیں آ گیا۔ شرک فی العبادت، شرک فی التصرف، کئی چیزوں میں شرک ہوتا ہے، شرک خفی، یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، اللہ نے کہا ایسا
مشرکین کہا کرتے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، جو انکم ہوتی تھی اس میں تقسیم کرتے تھے، یہ اللہ کے لیے ہیں اور یہ جو ہے بتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھے دے رہا ہے وہ بھی تو ہی رکھ لے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرتے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ایمان کو تفصیل سے حاصل کریں، شرک کیا ہے اس کو پہچانیں تاکہ وہ شرک کے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خاص طور پر بدعات، تین چیزیں بڑے اہم ہیں: ولادت کا موقع، موت کا وقت، شادی کا وقت۔ یہ تین زندگی کے اندر بڑے اہم موقع ہوتے ہیں جہاں پر خرافات دین کے نام سے بھی آتے ہیں، سنت کے نام سے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر بہت خالص ہمیں رکھنا ہے کہ موت کے وقت کے کیا سنت طریقے ہیں، ولادت کے موقع پر کیا سنت طریقہ ہے، شادیوں کے موقع پر کیا سنت طریقہ ہے۔ اس کو آدمی سوچے اور سوچ کر یہ علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔